السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سنت و شریعت یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا۔ آج ہماری 11ویں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے متعلق گفتگو کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور اللہ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے پیغام کو اللہ تک پہنچائیے، تو آپ علیہ السلام نے کس طرح اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اس سے متعلق آج کی محفل میں گفتگو ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا تھا جس زمانے میں اور جس مدت میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اس مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت رہتی تھی، کیا بے چینی رہتی تھی، کیا کیفیت رہتی تھی، انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی محنت کو اور آپ کی دعوت کو کن حضرات نے قبول کیا اور کن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کی محفل کا بغیر تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ پچھلے محفل کے اندر آپ نے یہ سماعت فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر والوں کو دین کی دعوت دی، تو سب سے پہلے کن کن لوگوں نے ایمان قبول کیا، مردوں میں کس نے کیا، غلاموں میں کس نے کیا، عورتوں میں کس نے کیا، اس کی ساری تفصیلات پارٹ نمبر 10 میں اور ہماری 10ویں محفل کے اندر آ چکی ہیں تفصیلات۔ آج کی محفل کے اندر ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ کوئی ایسا مقام اور کوئی ایسی جگہ ہمیں ہونی چاہیے جس جگہ میں ہم بیٹھ کر سارے لوگ مل کر اللہ کے دین کی باتیں کریں، اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ اس کے لیے کون سا مقام اور کس کا مکان ہمیں منتخب کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو کہا کہ ہم سب آپس میں ایک ساتھ مل کر بیٹھیں، ہمارے تعلقات باقی رکھیں، اس کے لیے ایک کوئی مقام اور کوئی مکان ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا گھر پیش کیا، اور حضرت ارقم کے گھر کو مرکز بنایا گیا۔ صحابہ کرام کی کوشش سے جن لوگوں کا ذہن بن جاتا انہیں یہیں پر لایا جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں لا کر ان کو بیعت کرایا جاتا تھا، اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے۔ تو اسلام کے سب سے پہلے مرکز دعوت، یہ جو حضرت ارقم کا گھر تھا، یہ اسلام کا سب سے پہلا مرکز دعوت تھا، دعوت کا مرکز تھا، اس کو کہتے ہیں دار ارقم۔ تو اس مرکز دعوت میں مکے کی بعض نہایت اہم شخصیتوں نے اسلام قبول کیا تھا، جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت زبیر بن العوام ہیں، حضرت ارقم بن ارقم ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عمار، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ اس مرکز اسلام سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور یہاں پر آ کر اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ اس وقت تک جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے، وہ لوگ سب یہیں آ کر آپ علیہ السلام سے ملا کرتے تھے۔ حضرت ارقم کا یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب میں تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہاں چاہتے جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو تقویت ملی، قوت ملی، جس کی وجہ سے کھلے عام مسلمان آپس میں ملنے لگے، باتیں دین کی کرنے لگے، لیکن اس سے پہلے چھپ چھپ کر یہ دین کا کام کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس زمانے میں اور جس مدت میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اس زمانے کو کہتے ہیں زمانے فترت۔ اس زمانے کو زمانے فترت کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل یہ ہے
کہ پہلی وحی کے بعد کافی دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی، جیسا کہ پچھلے پارٹ میں آپ نے یہ بات سماعت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل غار حرا میں آ کر آپ علیہ السلام کے سامنے اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کا وہ پیغام سنایا اور خوشخبری دیے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس وحی کے بعد سے کافی مدت تک، ایک لمبے زمانے تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو اسی کو کہتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد کافی دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام اس کے انتظار میں بے چین رہا کرتے تھے، اس قدر بے چین کہ کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے گر جانے کا خیال آ جاتا تھا، اتنی بے چینی کا عالم تھا۔ مگر جب یہ خیال آتا تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر عرض کیا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کو سکون ہو جاتا اور جذبات تھم جاتے تھے۔ ان دنوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں اور پہاڑیوں سے گزرتے تو بے جان مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور آپ کو آواز دے کر کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جیسے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ بے جان مخلوق بھی آپ کو سلام کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان سے آواز آئی، آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک بڑی کرسی پر بیٹھے نظر آئے۔ آپ علیہ السلام سیدھے گھر واپس گئے اور فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر اور اس بے چینی کو دیکھ کر اسی انداز سے آپ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں لے کر پہنچے جن کے اندر عام دعوت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے چادر اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے پروردگار کی تعریف بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور برائی سے علیحدہ رہیے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس کے اندر عام دعوت اسلام کو حکم دیا گیا کہ کھلے عام اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچائی جائے۔ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ پیغام آیا اللہ کی جانب سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام دین کی دعوت دینے لگے۔ تو دعوت و توحید کا یہ سلسلہ جو خاموشی کے ساتھ چل رہا تھا اور خفیہ طور پر چل رہا تھا، یہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا۔ 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ آپ علل اعلان اور کھلے عام اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا شروع کر دیا، اور بطور خاص اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا بھی حکم اللہ نے دیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دی جائے۔ اس کے لیے قرآن میں یہ آیت نازل کی گئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور ان کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیجیے۔ تو اس حکم کو بجا لانے کے لیے اور اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا نامی پہاڑ پر چڑھے اور قریش کے جتنے قبیلے تھے سب کو نام لے لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ اپنے سچے ہونے کے پہلے خود ان لوگوں کی زبانوں سے تصدیق کرائی۔ ایک مثال کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے خود یہ بات کہلوائی کہ آپ سچے ہیں۔ وہ مثال اللہ کے نبی نے یہ دی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر ابھی تھوڑی دیر میں حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میرے اس بات کو سچا مانو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک آواز میں اس وقت کہا تھا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو سچا مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتا ہوا دیکھا نہیں، دھوکہ دیتا ہوا آج تک ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں۔
جب سب لوگوں نے آپ کی سچائی کا اعتراف کیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم نے میری تصدیق نہیں کی اور مجھے سچا نہیں مانا تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا بد نصیب چچا ابو جہل یہ سن کر بہت بھڑکا اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور سخت کلامی کی اور لوگوں کو وہاں سے بھڑکانے لگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو رشتہ داروں کو بلا کر دین کی دعوت دی تھی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دین کی دعوت دینے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوایا، گوشت منگوایا، دودھ وغیرہ منگوا کر چند رشتہ داروں کے لیے کھانے کی دعوت کی اور کھانے کا سارا انتظام کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے علاوہ خاندان کے 40 افراد اس میں آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد ان لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کرنا چاہا، لیکن وہی بدبخت چچا ابو لہب سب کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے اس نے روک دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر دوسری مرتبہ دین کی دعوت دینے کے لیے کھانے کی دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا اور کھانا کھلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کو انہوں نے مختصر انداز میں پیش کیا اور پوچھا کہ کون کون میرے اس دین کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کون ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے، 360 بتوں کی پوجا کو چھوڑنے کر ایک اللہ کی طرف آنے کے لیے کون تیار ہے۔ تو اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہم آپ کے دین کی دعوت کو قبول کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں سب سے چھوٹا آدمی میں تھا، سب سے چھوٹا بچہ میں تھا، تو مجھے بڑی شرم آئی، بڑا افسوس ہوا کہ اتنے لوگوں میں کوئی اللہ کے نبی کی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اس محفل میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے کمزور ہوں، مگر اس دین کو قبول میں کرتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں میں اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی، مکہ کی گلیوں میں اور مکہ کے بازاروں میں پھر کر اور مجمعوں کے اندر جا کر، لوگوں کی بھیڑ میں جا کر، لوگ مکہ کے سرداروں میں جا کر دین کی دعوت دیتے رہے۔ مکہ کے سردار آپ کی مخالفت کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کا یہی کہنا تھا اور یہی اعلان تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کے قلوب اللہ کی طرف مائل ہونے لگے اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچھی خاصی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، جن میں زیادہ تر کمزور لوگ ہی تھے، غریب طبقے کے لوگ ہی تھے، لیکن مالداروں کی بھی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو اگلی محفل میں بیان کیا جائے گا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔